جب آپ سرکار کا وصال ہو گیا تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہو. کوئی کہنا حضور اتنے گئے واپس آ جان گے, کوئی کہنا حضور نو وصال ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو عمر کہنے لگے جن نے کیا حضور دا وصال ہو گیا میں ان کی تلوار نہ گردن اڑا دوں. امت نو یہ مسئلہ کنے سمجھایا کہ سرکار دا وصال ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مسجد نبوی میں اکٹھا کیا, خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں سنو سرکار کا وصال ہو گیا. پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی, قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا یہ آیت آج ہی ہم نے سنی, اس کا مطلب سمجھایا. اتنے بڑے عالم تھے کہ لشکر اسامہ, حضور کے وصال کے بعد ایک لشکر تھا جس کو لشکر اسامہ کہا جاتا ہے. حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور حضرت زید جو تھے غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے. غزوہ موتا 8 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ رومیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی, اور یہ وہ جنگ تھی اس ساری جنگ کو لائیو اور اس کے مناظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتائے تھے, جیسے کوئی لائیو دیکھ کے بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. اسی جنگ میں حضور نے فرمایا تھا لوگوں حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا وہ شہید ہو. موتا رومیوں کے خلاف جنگ ہو روم میں, اور حضور مسجد نبوی میں بتا رہے ہیں. اور پھر فرمایا جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس آ گیا, پھر فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر فرمایا جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس آ گئے, وہ بھی شہید ہو. فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی. پھر آپ نے فرمایا خالد بن ولید مسلمانوں کو اکٹھا کر کے واپس لا رہے ہیں. رومی زیادہ تھے, مسلمانوں کی تیاری نہیں تھی. اس جنگ میں حضرت خالد سمیٹ کے واپس آ گئے. حضور کے وصال سے چند دن پہلے سفر کے مہینے میں حضور نے ایک لشکر روانہ کیا وہی رومیوں کے خلاف, اور اس لشکر کا امیر بنایا حضرت زید جو وہاں شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے حضرت اسامہ, اور ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی. بعد نے 18 لکھی, بعد نے 20, 18-20 سال عمر. اور بڑے بڑے کبار صحابہ اس لشکر میں جا رہے ہیں اور حضور انہیں روانہ کر رہے ہیں, انہیں ہدایات دے رہے ہیں کس طرح لڑنا ہے, کیا کرنا ہے. جب وہ لشکر چلا گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وہ ابھی مقام جرف پہ تھا. انہیں خبر پہنچی, وہ مدینہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تدفین ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بن گئے. آپ نے حضور کے وصال سے تیسرے دن ہی سب سے پہلا کام حضرت اسامہ کو فرمایا کہ لشکر لو, اور اعلان کیا جو لوگ پہلے اس لشکر میں گئے تھے وہ سب تیاری پکڑے اور تیار ہو کر حضرت اسامہ کی قیادت میں پہنچے. لوگوں نے کہا ادھر خبر ملی ہے کہ لوگ مرتاد ہو گئے, وہاں خبر آئی ہے لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں, وہاں طلحہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, وہاں اسود انسی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, ادھر سجاہ نامی عورت نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے فتنے اور اتنا بڑا لشکر اگر ہم بھیج دیں گے تو مدینہ پہ اگر یہ لوگ حملہ کر دیں تو مقابلہ کون کرے گا؟ بات تو لاجک والی تھی, بات لاجک والی تھی, دلیل سے بات کر رہے تھے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سن رہے تھے. جب ان کی بات مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں نہیں پتا اس لشکر کو روانہ کرنے والے کون تھے؟ اس لشکر کو حضور نے روانہ کیا تھا. اس لشکر کا امیر, پھر کسی نے کہہ دیا امیر پھر چھوٹے سے بچے کو نہ بنائے, کسی بڑے کو سمجھدار سیانے کو بنائے. آپ نے فرمایا تو سیانا ہے یا حضور سیانے سے؟ تو سیانا ہے
یا حضور سے آنے سن؟ سرکار نو نہیں پتا سی کہ میں چھوٹے جہن بنا رہے، آپ نے پتا سی۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں اپنے نبی کے فیصلے کے اوپر پہرا دوں گا، یہ لشکر جائے گا، اس لشکر کو کوئی نہیں روک سکتا، اور امیر بھی حضرت اسامہ ہی بنیں گے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا رسول اللہ دے، ابو بکر صدیق اس سے جھنڈا نہیں لے سکتا۔ میں لے کر کسی اور کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ جھنڈا تو حضور نے ان کو دیا، اور اس لشکر کو روانہ رسول پاک کر کے گئے، یہ واپس آؤ حضور کے وصال کی وجہ سے، اب اس کو میں روک نہیں سکتا۔ اور ساتھ آپ نے جملہ بولا، آپ نے فرمایا اگر یہاں مدینے میں میں اکیلا رہ جاؤں، ازواج مطہرات ہیں وہ اکیلی رہ جائیں، انصار مہاجرین کے بچے بوڑھے اور معذور اور عورتیں اکیلی رہ جائیں، اور باہر سے دشمن آ کر مجھے نوچ کھائے، میں پھر بھی لشکر اسامہ کو نہیں روکوں، میں چلا جاؤں کوئی گل، لیکن اس لشکر نو نہیں روکنا، اس لشکر نو سرکار خود روانہ کر کے گیا۔ چلا گیا لشکر، 40 دن کے بعد فتوحات حاصل کرتا ہو لشکر واپس ہے۔ اس کا اثر کیا پڑا؟ وہ لشکر جب کسی علاقے سے گزرتا تھا، وہاں پتا چلا یہ مرتد ہو چکے ہیں، لشکر گزر رہے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی تعداد میں، وہ کہتے ہوئے یہ تو بڑے پاورفل لوگ جے، اور جیڑے اس موقع تے کہ ہر طرف دشمنی دشمنی تے ایڈا وڈا لشکر اوتھے بھیج سکتے ہیں، ساڈے خلاف بھی آ سکتے ہیں۔ ایسا اثر پڑتا گیا، مسلمانوں کا روب لوگوں کے دلوں پہ طاری ہوتا گیا، اور یہ لشکر جب جیت کے واپس آیا تو کئی قبیلے جو مرتد ہو چکے تھے، فقط اس لشکر آنا جانا دیکھ کر وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کی حکمت ہے، یہ تھے آپ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ چکے تھے، آپ کی شریعت اس کی گہرائی سمجھ چکے، دانائی۔ حضور آپ دین شریعت کو دیکھیں تو شریعت میں سب سے زیادہ مشکل مسائل حج کے، نماز کے مسئلے آسان ہیں، ہاں جی، حج کے مسائل مشکل ہیں، روزے کے مسائل آسان ہیں، چند مسائل ہیں، روزے کے مسئلے سمجھ آئیں، چند چیزیں سمجھ لو، نماز کی چند چیزیں سمجھ لو، فرائض شرائط اور واجبات، نماز آ جانی، بات سمجھ رہے؟ اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلے بھی چند ہیں، سمجھ لو زکوٰۃ کے سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ سب سے دین میں مشکل مسائل جو ہیں وہ حج کے ہیں، اور حج فرض ہوئی 9 ہجری کو، اور پہلی حج میں امیر قافلہ امیر حج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بنایا ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ حج کرنے گئے، اور آپ کو پتا ہے اس وقت امیر حج کا مطلب یہ ہوتا تھا حج میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو پوچھنا کس سے ہے؟ امیر سے پوچھنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت کی سب سے زیادہ گہرائی تک اگر کسی کی فکر تھی، کسی کو علم تھا، وہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو نماز پڑھائیں، اور لوگ کی نہیں سن، سارے سن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو بکر صدیق کو کہے نماز پڑھائے۔ اچھا، امامت کا اہل سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ شرعی مسئلہ بھی ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے نماز کے مسائل کا، جس کو نماز کے مسئلے زیادہ آتے ہیں، سارے لوگ وہاں موجود ہوں تو ان میں سے کس کو آگے کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے صحابہ میں سب سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اس لیے حضور نے انہیں مسئلے پہ کھڑا کیا تھا۔ آپ ان کی پوری زندگی دیکھیں، اور پھر آپ نے جو جو فیصلے کیے اپنی خلافت میں، کسی نے آپ کو اختلاف نہیں کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ اکٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، کوئی کہتا تھا حضرت سعد ان کو بناتے ہیں خلیفہ، کوئی کیا مشورہ دے رہا تھا، کوئی کیا دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں جس کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا، جو ہمارے دین کا امام ہے وہی ہماری دنیا کا امام ہے۔ مسئلہ تو حضور حل کر کے گئے،
اور جیڑا ساڈے مسلے تے کھڑا ہو کے سانو نماز پڑھا رہا ہے وہی خلیفہ بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو دس گئے، اے اشارہ دے گئے کہ میرے تو بعد اگر تسی کسی نو دنیا دا امام بنانا ہے تو ابو بکر صدیق نو بنانا۔ ارے بھی اہل سنت دا موقف ہے قطعی کہ صدیق اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے غاصب ہو کر نہیں بنے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورے سے انہیں خلیفہ بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے پھر رسول اللہ کے وصال کی صلاحت انہوں نے کی، حضور کے دفن ہونے کی تعیین کہ حضور کہاں دفن ہوں گے یہ مسئلہ حل بھی کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ لوگ کہہ رہے تھے ان کو مکہ حضور کو دفن کریں گے، کوئی کہتا مکے مدینے دے ویج کریں گے، دونوں نو آسانی ہو جائے، مکے والے بھی پہنچ جائیں مدینے والے بھی پہنچ جائیں، درمیان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا فیصلہ سی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سی، اے دیکھو علم کنا ہے۔ حضرت عمر کہنا نا حضرت ابو بکر صدیق وہ بندے کہ شریعت دے معاملے چ کبھی انہاں کوئی غلطی ہوئی نہیں، شرعی مسائل کبھی غلطی نہیں کی تھی، اور وہ بندے جڑے رسول اللہ کے زمانے چ بھی مفتی سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کا فتویٰ صحابہ نو سناوندے سی وہ مفتی حضرت ابو بکر صدیق سن، جنہ کا فتویٰ حضور کے زمانے چلتا سی۔ کسی قبیلے میں جانا ہوتا تبلیغ کرنے کے لیے، ان قبیلے والوں کے معاملات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے جاتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق علم الانصاب کے ماہر تھے، نسب کو جانتے تھے، کس کا نسب کس سے ملتا ہے، کس کا نسب کس سے ملتا ہے، وہ نسب حضور کو بتاتے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسب کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کو قائل کرتے تھے، پھر ان کو کلمے کی دعوت دیتے تھے اور ان کو مسلمان کرتے تھے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق۔ اور پھر انہوں نے کیا فرمایا، حضور کو دفن کہاں کرنا ہے، علم ان کے پاس کتنا ہے، فرمایا اللہ کے بندوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے اسی جگہ نبی نے دفن ہونا ہوتا ہے، بس جہاں وصال ہے ادھر ہی دفن ہے۔